السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو بچے کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاء اللہ آپ تو بہت اچھے بچے ہیں جو ٹھیک ہے سارے ہی۔ اچھا ہم نے پڑھا تھا دوزخ کا جنت کا بیان، ٹھیک ہے۔ جنت میں ہم نے سیکھا تھا کہ جنت میں بہت پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہیں، بہت مزے کی ہوتی ہیں۔ اگر ہم دنیا پہ اچھے کام کرتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، ایسے ہی ہے۔ جنت میں جو ہم چاہیں گے ہمیں وہ ملے گا، تو پھر ہمارا دل کرے گا کہ ہم نیکی کے کام کریں، ایسے ہی ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے دوزخ کا بیان۔ اب ہم سمجھیں گے کہ دوزخ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوزخ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، کیڑے مکوڑے ہوں گے، آگ ہوگی۔ تو کیا ہمارا دل کرے گا کہ ہم دوزخ میں جائیں؟ کس کا دل کرے گا دوزخ میں جانے کو؟ نہیں، بیٹھیں آپ۔ دوزخ تو اتنی بری چیز ہے، دل ہی نہیں کرتا نام لینے کا بھی۔ تو لیکن وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے جو بہت برے برے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ کون سے لوگ جائیں گے دوزخ میں؟ برے کاموں کا پتہ ہے نا آپ، جو بچے کہتے ہیں کہ یہ گندا کام کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو پھر ہمیں ان کاموں سے روکنا چاہیے نا۔ تو کون کون رکے گا یہ گندے کاموں سے؟ چوری کرنا کون چھوڑے گا؟ جھوٹ بولنا، ہم نے جھوٹ والا بیان پڑھا تھا نا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سارے گناہوں کی جو جڑ ہے، جو فساد ہے، وہ کون سا ہے؟ جھوٹ ہے۔ تو جب ہم جھوٹ سے رک جائیں گے نا تو پھر ہمارے سارے اچھے کام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے عہد کر لینا کہ ہم نے جھوٹ چھوڑ دینا ہے۔ جھوٹ چھوڑنا ہے نا؟ کون کون بچہ جھوٹ چھوڑے گا؟ چلیں ہم دوزخ کو پڑھتے ہیں، دوزخ کیا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ غور سے سننے آپ نے کہ دوزخ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ جن کے میں نام لیتی ہوں یہ صحابہ ہوتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے۔ ہم نے تو نبی پاک کو نہیں نا دیکھا، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہوا۔ کس کو؟ سنیں نبی پاک ٹی وی پہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ بس ان کی ہم حدیث وغیرہ پڑھیں گے، ان کی سنتے پڑھیں گے تو اس پہ ہم عمل کریں گے۔ وہ بہت پہلے لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا، ان کو دیکھا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوزخ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس جلایا گیا۔ ہم لکڑی کو جلاتے ہیں نا، پہلے لکڑی ہوتی ہے، پھر اس کو ہم جلاتے ہیں تو اس کے اندر وہ آگ سی بھڑکتی ہے نا۔ پہلے ہم لکڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں، جب اس کے اندر آگ چلی جاتی ہے تو ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہے نا، وہ کیونکہ ہمارا ہاتھ جل جائے گا۔ اسی طرح دوزخ میں چیزیں جلائی گئیں یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، وہ سرخ ہو جاتی ہے نا، پھر ہم ان کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اسی طرح پھر اس کو 1000 برس تک جلایا گیا، مطلب کئی سال پھر اس کو جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر وہ ایک دم سفید ہو گئی۔ جیسا کہ میں دیسکے میں پانی گرم کرتی ہوں نا پانی، تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ اب وہ اتنا گرم ہو کہ پانی وہ دیسکا اندر سے سفید ہو گیا۔ ایسے ہی دوزخ کو جلایا گیا، پہلے وہ سرخ ہوئی، پھر وہ سفید ہوئی، پھر اس کو 1000 برس اور جلایا گیا، پھر اس کے اندر اور آگ جلائی، اتنی آگ جلائی یہاں تک کہ وہ کالی سیاہ ہو گئی۔ پھر اگر ہمارے دیس کی اگر اوپر پڑی رہتی ہے چولہے پہ تو وہ کالی سیاہ ہو جاتی ہے نا، پھر ہم کہتے ہیں اب اس سے کیوں یوز کریں۔ پھر وہ دوزخ اب کیا ہے، وہ سیاہ ہو گئی ہے، کالی سیاہ ہو گئی ہے۔ تو اس کے اندر اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمیں کدھر پھینک دیا جائے گا؟ دوزخ میں۔ تو ہمیں پھر دوزخ کے لیے برے کام کرنے چاہیے یا جنت جانے کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے؟ عائشہ، کون کون جنت میں جائے گا؟ کون کون برے کام چھوڑے گا؟ شاباش، آپ تو بہت اچھے بچے ہیں۔ اچھا ایک اور حدیث ہے، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ دوزخ بھئی کتنی بری چیز ہے۔ عائشہ سیدھے ہو جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب، اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ عذاب کس کو ہلکا ہوگا۔
जो सबसे थोड़ा अजाब होगा, जिसको सबसे थोड़ा अजाब होगा, कहते हैं ना कि इसको सज़ा मिल रही है, तो इसको कितनी सज़ा मिलेगी। एक बच्चे को ज़्यादा मिलती है, एक को उससे ज़्यादा मिलती है, एक उससे ज़्यादा कम मिलती है। आप देखें अभी उसको कम अजाब मिल रहे हैं, तो जब कम अजाब मिल रहा है तो वो कितना सख्त अजाब है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़खियों में सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को होगा। अबू तालिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने बुरे काम नहीं छोड़े थे, उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल नहीं किया था। इसी को आग के, अब उनको किस तरह अजाब होगा, उनको आग के जूते पहनाए जाएंगे। अगर हमारे पाँव में जूते पहनाए जाएं तो वो कितना सख्त अजाब होता है ना, तो वो हल्का सबसे थोड़ा अजाब है उनके लिए। पहनाए जाएंगे जिनसे उनका दिमाग खोलने लगेगा, यानी ऐसे बंदे को गर्मी लगे तो कैसे होती है। तो ये है दोज़ख बच्चों, जिस दोज़ख इतनी बुरी चीज़ है उसमें फिर जिनको अजाब सबसे कम होगा।